السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم کا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ مکمل ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے عالمی برادری کو آبی مسائل سے نمٹنے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاک سعودی تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے آج سفارتکاروں کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے حالیہ احتجاج کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے اس معاملے میں انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر خزانہ نے ہاؤسنگ کے شعبے کی ترقی کے لیے نجی شعبے کو حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر توانائی نے تیل صاف کرنے کے شعبے میں روس کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور عراق نے دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے آج لکی مروت میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی میں 5 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں ملک کے سب سے بڑے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک نئی قرارداد کی منظوری دی ہے، جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل پاکستان اور بھارت کے درمیان عمان میں جاری ہے۔ دبئی میں جاری انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج پاکستان جاپان کو 180 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے شفیق الرحمان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ مکمل ہو گیا ہے، جہاں انہوں نے ون واٹر سمٹ سے خطاب کیا اور عالمی سطح پر آبی مسائل سے نمٹنے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈے کی تجویز دی۔ وزیر اعظم نے ترقی پذیر ملکوں کو درپیش موسمیاتی مسائل کو بھی اجاگر کیا۔ سربراہ اجلاس کے موقع پر شہباز شریف نے سعودی وزیر اعظم اور ولی عہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سے ملاقات کی، جہاں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ روابط میں مثبت تبدیلی لانے پر اتفاق کیا اور دونوں ملکوں کی جانب سے دستخط کی گئی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار پر اطمینان ظاہر کیا۔ انہوں نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے بھی ملاقات کی، جس میں زراعت، لائف سٹاک، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فنی تربیت اور پینے کے صاف پانی کے شعبوں میں 2 طرفہ تجارتی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاک سعودی عرب تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں، 2 طرفہ تعلقات بس گزرتے دن کے ساتھ مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے اپنے حالیہ دورے کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ اہم ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ 5 ماہ کے مختصر عرصے کے دوران یہ ولی عہد سے ان کی 5ویں ملاقات ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں گرمجوشی کو ظاہر کرتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سعودی عرب پاکستان کی معیشت میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرامکو کمپنی کی جانب سے پیٹرول پمپوں کے آغاز سمیت کئی منصوبے پہلے ہی شروع کیے جا چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان میں سعودی عرب کی فاسٹ فوڈ چین البیک کے آغاز کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستانیوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کی کوئی حد نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ حکومت نے گزشتہ ماہ کی 24 تاریخ کو ایک سیاسی جماعت کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو گولہ بارود نہیں بلکہ واٹر کیننز، آنسو گیس اور لاٹھیاں فراہم کی گئی تھیں۔ اسحاق ڈار نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فوج کو آئین کے تحت طلب کیا گیا اور اسے پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر سمیت سفارتی عملہ اور وفاقی اداروں کی حفاظت کے لیے تیسری دفاعی لائن کے طور پر تعینات کیا گیا۔
نائب وزیر اعظم نے احتجاجی مظاہرے میں اس سیاسی جماعت کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کے استعمال پر افسوس ظاہر کیا گیا اور کہا کہ وفاق کی کسی اکائی کو دارالحکومت پر لشکر کشی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ ریڈ زون میں احتجاج اور تشدد کی روک تھام حکومت کی ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے اس سال کے شروع میں ایک خصوصی قانون وضع کیا گیا تاکہ سفارتکاروں کی سیکیورٹی یقینی بنائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حیران کن بات تھی کہ اس سیاسی جماعت نے احتجاجی مظاہرے کرنے کا فیصلہ غیر ملکی مندوبین کے پاکستان کے دوروں کے موقع پر کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک برس کے دوران ملک نے اقتصادی شعبے میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ آج اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے روپے کی قدر میں استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر اب 2.5 ماہ کی درآمدات کے برابر ہیں اور مہنگائی کی شرح بھی کم ہو کر 4.9% پر آ گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے ہاؤسنگ کے شعبے کی ترقی میں نجی شعبے کو مکمل تعاون کا بھی یقین دلایا۔ انہوں نے ہاؤسنگ کو اجتماعی ترقی کا اہم ستون قرار دیتے ہوئے ہاؤسنگ فائنانسنگ کے لیے طریقہ کار کو آسان بنانے کی ضروریات پر زور دیا۔ وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری نے تیل صاف کرنے کے شعبے میں روس کے ساتھ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آج ماسکو میں دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی مختلف یادداشتوں پر دستخطوں کی تقریب کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روس سے سرمایہ کاری اور ان کی ٹیکنالوجی سے پاکستان کے تیل صاف کرنے کے شعبے میں مزید بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر نے اعتراف کیا کہ روس نے پاکستان کے صنعتی شعبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے معاشرے میں نفرت اور تعصب کے ماحول کے خاتمے کے لیے رواداری کے بیانیے کو فروغ دینے پر زور دیا ہے اور کہا کہ اس مقصد کے لیے معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان مذاکرات شروع کیے جائیں۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تفریق اور انتہا پسندی کو ہوا دینے کے لیے مذہب کا بھی غلط استعمال کیا گیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اسلام کی حقیقی روح پر عمل کیا جانا چاہیے جو محبت، برداشت اور بقائے باہمی کا پیغام دیتا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اسلام جبر و تشدد کی واضح طور پر نفی کرتا ہے اور یہ اجتماعی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے محبت، برداشت اور بقائے باہمی کے اصولوں کو برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے معاشرے سے تعصب اور نفرت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا انتہائی اہم اقدام پیغام پاکستان ہے جو انتہا پسندی اور نفرت کے خلاف قومی بیانیہ ہے۔ بین الصوبائی رابطے کے وزیر رانا ثناءاللہ نے نئی قانون سازی کے ذریعے مذہبی رواداری بڑھانے اور اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعادہ آج اسلام آباد میں اقلیتوں کے بل 2024 کے لیے قومی کمیشن کو حتمی شکل دینے اور بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری سے متعلق پالیسیوں کا جائزہ لینے کے بارے میں وزارتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ رانا ثناءاللہ نے اسلامی معاشرے میں مساجد کے کلیدی کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا اور تجویز دی کہ بین المذاہب ہم آہنگی کی پالیسی میں مساجد کو کمیونٹی سینٹرز کے طور پر بروئے کار لانے کی تجاویز ہونی چاہیے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کے بارے میں قومی کمیشن کو آزاد، خود مختار اور وزارتی اثر و رسوخ سے بالاتر ہونا چاہیے۔ کمیٹی نے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کی وزارت کو ہدایت کی کہ وہ بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری سے متعلق پالیسیاں وفاقی کابینہ کو پیش کرے تاکہ ذیلی کمیٹیوں کی سفارشات کے بعد اسے حتمی منظوری دی جا سکے۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے ان ملکوں کے ماڈلز کی پیروی کرنے پر زور دیا ہے جنہوں نے دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق بے پناہ ترقی کی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہاؤسنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں ان کی شمولیت سے اس شعبے کو نئی جہت ملے گی۔ پاکستان اور عراق نے دفاعی تعلقات مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بغداد میں عراق کی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران کیا، جس میں عراق کے وزیر اعظم محمد شیع السودانی، وزیر دفاع ثابت محمد سعید العباسی، وزیر دفاع عبدالعامر الشمری اور دفاعی افواج کے سربراہ جنرل عبدالامیر رشید یاراللہ شامل تھے۔ فریقین نے سیکیورٹی، دفاعی تعاون اور موجودہ علاقائی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے پر بھی بات چیت کی۔ عراق کی سول اور فوجی قیادت نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کی قربانیوں کو سراہا۔
سیکیورٹی فورسز نے آج لکی مروت میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک آپریشن میں 5 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 2 خوارج زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان کے سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج لاہور میں ملک کے سب سے بڑے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج پنجاب یونیورسٹی میں پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت 30,000 قابل طلبہ طالبات کو بلا امتیاز میرٹ پر وظائف فراہم کیے جا رہے ہیں۔ ان 30,000 اسکالرشپ میں سے 18,000 لڑکیاں ہیں اور 12,000 لڑکے ہیں، اور اس میں میں نے کسی شہر کی کسی ڈیوائڈ کی میں نے تفریق نہیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئندہ ماہ سے طلبہ طالبات میں لیپ ٹاپس کی تقسیم کا عمل بھی شروع کرے گی، جبکہ انہیں پہلے ہی 10,000 الیکٹرک بائک فراہم کی جا چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسموگ میٹیگیشن ہو، انوائرمنٹ کی بہتری ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے وہ انڈسٹری ہو، ہر جگہ ہم نے ابھی ہزاروں انٹرنز جو ہیں وہ رکھے ہیں، 60,000 پر منتھ، اور وہ سارے انٹرنز جو ہے وہ ینگ لڑکے اور لڑکیاں جو یونیورسٹیز سے کالجز سے ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف IIT یونیورسٹی لاہور میں عالمی سطح کی جانی مانی یونیورسٹیوں کے کیمپس قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ہونہار طلبہ طالبات میں وظائف تقسیم کیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 139 شیخو پورہ میں کل ہونے والے ضمنی انتخاب کے دوران شکایات کے ازالے کے لیے الیکشن کی نگرانی کے مراکز قائم کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق الیکشن کی نگرانی کے مراکز اسلام آباد میں الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اور صوبے، ڈویژن اور ضلع کی سطح پر قائم کیے گئے ہیں، جن کا مقصد شکایات کو مؤثر طور پر نمٹانا ہے۔ ترجمان نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ضمنی انتخاب سے متعلق اپنی شکایات الیکشن کمیشن کی نگرانی کے مراکز کو complaints@ecp.gov.pk پر ای میل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی شکایات ہیلپ لائن نمبر 05111132700 پر بھی 24 گھنٹے کے دوران کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ شکایات 05192044404 پر فیکس کے ذریعے بھی بھیجی جا سکتی ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان سومرو سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں آج سندھ کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں آٹزم کے شکار بچوں کو سرکاری اور نجی اسکولوں میں داخلے کے مسئلہ حل کرنے کے لیے ڈائریکٹوریٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن کے قیام، دیہی علاقوں میں صاف پانی اور صفائی ستھرائی کے اقدامات کے لیے سندھ ٹرانسفارمیشن ایکسلریٹڈ رورل سروسز کے قیام، صوبے کی یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کے تقرری کے معیار اور تعلیمی بورڈز میں خامیاں دور کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے سمیت دیگر اہم پروجیکٹس کی تکمیل اور فیصلوں کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام وزراء اور سیکرٹریز کو ہدایت کی کہ وہ اپنے محکموں کے متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کریں۔ سید مراد علی شاہ نے غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبوں کی اہمیت پر زور دیا اور ان منصوبوں پر ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے متعلقہ وزراء کو ہدایت کی کہ وہ کراچی میں جاری منصوبوں پر خصوصی توجہ دیں، جن میں واٹر ٹریٹمنٹ، ICI پل تا کورنگی کازوے، ایکسپریس وے، ڈی سیلینیشن پلانٹس اور دیگر منصوبے شامل ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ انہوں نے صوبے کے قدرتی وسائل اور امن و امان کی صورتحال پر غور کے لیے کل پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کی ہے۔ انہوں نے آج پشاور کے ضلع کرک کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف سمیت صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کی سرپرستی میں امہ چلڈرن اکیڈمی یتیم بچوں کی کفالت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ اکیڈمی بچوں کو تعلیم، یونیفارم، کتابوں، خوراک، ٹرانسپورٹ اور ہاسٹل کی سہولتوں سمیت تعلیم مفت فراہم کرتی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس ادارے کے لیے تعاون فراہم کرنے پر فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کا شکریہ ادا کیا ہے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے محکمہ خوراک میں گندم کے دستیاب ذخیرے کا جائزہ لینے کے لیے معائنہ ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کوئٹہ میں محکمہ خوراک بلوچستان کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایک بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار غلط اطلاعات اور گمراہ کن بیانیے سے متاثرہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ عالمی اقتصادی فورم کی جاری کردہ گلوبل رسکس رپورٹ 2024 کے مطابق ماہرین نے آئندہ 2 برسوں کے دوران کئی ممالک کے لیے غلط اطلاعات کو ایک سنجیدہ معاملہ قرار دیا ہے۔ اس مسئلے کے نہ صرف معاشرتی بلکہ معاشی، سیاسی اور ماحولیاتی شعبوں پر بھی گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بھی انتہائی شدت کے ساتھ اس مسئلے سے متاثر ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس سے جمہوری ادارے کمزور ہونے اور سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان نے اسلام مخالف پروپیگنڈے کے سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے لاہے عمل وضع کرنے کی اپیل کی تجدید کی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے تہذیبوں کے اتحاد کے گروپ آف فرینڈز کے اعلیٰ سطح کے وزارت اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران احمد صدیقی نے اسلام مخالف پروپیگنڈے میں مسلسل اضافے پر پاکستان کی طرف سے ایک بار پھر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ نے اسلام مخالف پروپیگنڈے سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی جانب سے حریت پسند کشمیریوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے آج سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ علاقے میں تعینات بھارتی فوجی کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے میں گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے علاقے میں سیاسی، سماجی اور مذہبی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی۔ انہوں نے اقوام متحدہ، یورپی یونین اور اسلامی تعاون تنظیم سے اپیل کی کہ وہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ ادھر بدنام زمانہ بھارتی قومی تحقیقاتی ادارے نے مقبوضہ علاقے میں 6 کشمیریوں کے خلاف منی لانڈرنگ کا جھوٹا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی کے ارکان نے مودی حکومت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں کشمیریوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے۔ بھارتی شہر امرتسر میں آج سکھوں کے ممتاز رہنما سکھبیر سنگھ بادل پر ایک مسلح شخص نے گولڈن ٹیمپل کے باہر حملہ کیا۔ سکھبیر سنگھ بادل جو پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، حملے میں محفوظ رہے۔ بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن نے بھارتی شہر اگرتلہ میں ہائی کمیشن کی عمارت پر حملے کے بعد خدمات کی فراہمی معطل کر دی ہے۔ حملے کے دوران ہائی کمیشن کی سیکیورٹی رکاوٹوں کو توڑا گیا اور اس کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ بنگلہ دیش نے ڈھاکہ میں بھارت کے ہائی کمشنر پرانے ورما کو طلب کر کے حملے پر احتجاج کیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات رواں سال اگست میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کی برطرفی کے بعد سے کشیدہ ہیں، کیونکہ انہیں بھارت میں پناہ دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک نئی قرارداد منظور کی ہے جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں کی اکثریت سے منظور کی گئی، جس میں مسئلے کے 2 ریاستی حل کی غیر متزلزل حمایت کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کی فوری دستبرداری پر زور دیا گیا ہے۔ قرارداد میں فلسطینی عوام کے بنیادی حقوق کی فراہمی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، جس میں خود ارادیت اور ایک خود مختار ریاست کے حقوق کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ غزہ میں آج اسرائیل کے جاری حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جس سے گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 44,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا ہے جس میں صدر کا مواخذہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ اقدام ملک میں صدر کی جانب سے مارشل لا کے نفاذ کے بعد کیا گیا، جسے بعد میں پارلیمنٹ نے معطل کر دیا۔ اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ جونیئر ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا فائنل عمان میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل بلاوایو میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی 2 میچوں میں زمبابوے کو ہرا کر 3 میچوں کی سیریز جیت چکا ہے۔ قومی کرکٹ سلیکشن کمیٹی نے جنوبی افریقہ کے آئندہ دورے کے لیے پاکستان کرکٹ اسکواڈز کا اعلان کیا ہے، جو منگل سے شروع ہوگا۔ قومی ٹیم دورے کے دوران میزبان ٹیم کے خلاف 3 T20، 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچز اور 2 ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔
بابر اعظم کو 3 اسکواڈز میں شامل کیا گیا ہے۔ T20 اسکواڈ جمعے کو جنوبی افریقہ روانہ ہوگا، جبکہ ایک روزہ بین الاقوامی اور ٹیسٹ میچوں کے اسکواڈ رواں ماہ کی 13 تاریخ کو جوہانسبرگ کے لیے روانہ ہوں گے۔ آج دبئی میں پاکستان نے جاپان کو 180 رن سے ہرا کر انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی ہے۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 243 رنز بنائے۔ جواب میں جاپان کی ٹیم 28.3 اوورز میں 63 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کے محمد حذیفہ نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان کا سیمی فائنل میں مقابلہ جمعے کو بنگلہ دیش سے ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے آج لاہور میں پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم سے ملاقات کی اور بلائنڈ T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ 2024 جیتنے پر ان کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان بلائنڈ ٹیم کی بڑے ٹورنامنٹ میں فتح پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ انہوں نے ٹورنامنٹ کے 7 میچوں کو جیتنے میں کردار پر تمام کھلاڑیوں کی کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے فاتح قومی بلائنڈ ٹیم کو 1 کروڑ روپے کا انعامی چیک اور بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن کو 2 کروڑ روپے گرانٹ کا چیک دیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا اور وہاں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کام کے معیار اور رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے یقین دلایا کہ منصوبہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ انہیں بتایا گیا کہ منصوبے کا 80% کام صرف 53 روز میں مکمل کیا گیا۔ تعمیر نو کا مقصد اسٹیڈیم کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنا اور اس میں بیٹھنے کی گنجائش 34,000 تک بڑھانا ہے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ پاکستان فرنیچر کونسل ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں 5ویں 3 روزہ پاکستان افریقہ تجارتی ترقی کی کانفرنس اور 1 کنٹری نمائش میں شرکت کرے گی، جو آئندہ ماہ کی 15 تاریخ سے شروع ہوگی۔ اس بات کا اعلان آج لاہور میں کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق کے زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد پاکستانی برآمد کنندگان اور افریقی درآمد کنندگان کے درمیان بامقصد کاروباری روابط میں سہولت فراہم کرنا، پاکستان کے مختلف مصنوعات جن میں کپڑا، ادویات، جراحی آلات، زرعی اور انجینئرنگ کی شامل ہیں کی نمائش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمائش پاکستانی کمپنیوں کو اپنی مصنوعات متعارف کرانے کا پلیٹ فارم فراہم کرے گا اور اس سے دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری مواقع کو فروغ ملے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ SE 100 انڈیکس 545 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,05,104 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 1,749 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,766 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 257 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 467 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 258 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 180 میں کمی، جبکہ 29 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فورس لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 334 روپے 89 پیسے کا اضافہ، جبکہ سیفائر فائبرز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 87 روپے 62 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: قیمت خرید امریکی ڈالر 277 روپے 75 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 25 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 351 روپے 61 پیسے اور 352 روپے 25 پیسے، یورو 291 روپے 59 پیسے اور 292 روپے 12 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,42,117 روپے رہی۔ یہ تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ ڈرامہ نہ چھڑا سکو کے دامن کا پہلا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی علی معین نے تحریر کی ہے، جبکہ یہ پیشکش مومنہ درید کی ہے۔ ڈرامہ ٹیم کے مطابق فرحان سعید اور کنزا ہاشمی ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامہ جلد ٹی وی اسکرین پر آن ایئر کیا جائے گا۔ گزشتہ شب اسلام آباد میں تھائی لینڈ کے قومی دن کے موقع پر سفارت خانے نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تھائی لینڈ کی ناظم الامور کملوان سری پوسل نے اپنے افتتاحی کلمات میں کہا کہ معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے تھائی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ تقریب میں تھائی لینڈ کے فنکاروں نے اپنی پرفارمنس سے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ یہ تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ادھوری نیند دل کے امراض اور قبل از وقت موت کا باعث بن سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف سڈنی اور سدرن ڈنمارک یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق کے مطابق نیند کے مختلف مسائل
کا دل کے مختلف امراض کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تحقیق میں برطانیہ سے 3 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کی نیند کے معمولات کا جائزہ لیا گیا، جس کے مطابق نیند کے مسائل کا شکار افراد صحت مند لوگوں کی نسبت کم عمر پاتے ہیں اور یہ کمی 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ چین نے جنوب مغربی صوبہ سیچوان میں قائم شی چانگ سیٹلائٹ لانچنگ سینٹر سے ایک نیا ریموٹ کنٹرول مصنوعی سیارہ خلا میں بھیجا ہے۔ ریموٹ کنٹرول مصنوعی سیارہ چینی ساختہ راکٹ کوئی چو 1 کے ذریعے خلا میں روانہ کیا گیا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے چند میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت لے میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ، اسکردو -5، کلام میں -4 اور ہنزا میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 2، لاہور 11، کراچی 21، پشاور 7، کوئٹہ 0، مظفر آباد 6، گلگت 0، اسکردو -5، سری نگر -2، جموں 8، پلوامہ -1، اننت ناگ -1 اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیراعظم کا سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ مکمل ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے عالمی برادری کو آبی مسائل سے نمٹنے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاک سعودی تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے آج سفارتکاروں کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے حالیہ احتجاج کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے اس معاملے میں انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وزیر خزانہ نے ہاؤسنگ کے شعبے کی ترقی کے لیے نجی شعبے کو حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر توانائی نے تیل صاف کرنے کے شعبے میں روس کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور عراق نے دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے آج لکی مروت میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی میں 5 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں ملک کے سب سے بڑے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک نئی قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دبئی میں جاری انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج پاکستان جاپان کو 180 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ خان، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر فارن ڈیسک فریحہ حسن۔ نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں نیوز ٹیم کی ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔